دل کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ایک ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا دل ہے، کہ دل سدھر گیا تو بندہ پورا سدھر جاتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو بندہ پورا بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت انسان کی سوچ بن جائے کہ میں نے دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے، میں نے دوسروں سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے، تو ہزاروں کام اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی سوچ یہ۔ اور اگر اس کی سوچ بن جائے کہ میں نے اپنا ہی پیٹ بھرنا ہے، میں نے اپنا ہی گھر بھرنا ہے، میں نے اپنا ہی مفاد دیکھنا ہے، میں نے اپنے آپ کو ہی سب پہ مقدم رکھنا ہے، تو وہ لوٹ کھسوٹ میں پڑ جائے گا۔ تو معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دل سے، کہ دل سدھرا تو بدن سدھر گیا، اور دل بگڑا تو بدن بگڑ گیا۔ تو اب دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی اور دل کو اچھا رکھنا، یہ مرکزی ترین چیزوں میں سے ہے ہر بہتر انسان کے لیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے، کہ بندے کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہو جاتے ہیں، ورنہ کسی جگہ تو گناہ سے بچے گا، کسی جگہ نہیں بچے گا۔ جبکہ دل میں تقوی آ جائے تو پھر بندہ ہر جگہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دل کا معاملہ اتنا اہم ہے، ایک بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، کہ اس کا جسم صحت مند ہے یا کمزور ہے، طاقتور ہے یا ضعیف ہے، اس کی صورت خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، گورا ہے یا کالا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھیں، خدا بطور خاص جس شے کی تائید فرماتا ہے اور جس شے پر خدا عطا فرماتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دل ہے اور اعمال ہے۔ تو صورتیں، جسم اور مال یہ بنیادی چیز نہیں ہے۔ بہترین انسان بندہ مال سے نہیں بنتا، اعمال سے بنتا ہے۔ بہترین انسان دولت سے نہیں بنتا، کردار سے بنتا ہے۔ بہترین انسان اپنی ظاہری خوبصورتی سے نہیں بنتا، بلکہ اپنے باطن اور اپنے عمل کی خوبصورتی سے بنتا ہے۔ بہترین انسان اپنے جسم کی وجہ سے نہیں بنتا، بہترین انسان اپنے دل کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور پھر یہ جو دل کی صفائی ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ خدا کا قرب اسی کو ملتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ دل صاف نہیں ہے تو پھر دوسرے اعمال جتنے بھی ہوں، دل کی صفائی کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ جیسے بدن ناپاک ہو نا، اگر غسل فرض ہو تو بندے کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ حالت جنابت میں، حالت حیض و نفاس میں بندے کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے، کیونکہ مسجد بڑی پاک چیز ہے، پاک جگہ ہے۔ تو جیسے ناپاک بدن والا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح ناپاک دل والا خدا کے قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہے۔ تو ناپاک بدن والا خدا کے گھر کے پاس نہیں جا سکتا، یعنی کہ اندر نہیں جا سکتا، تو اسی طریقے سے ناپاک دل والا خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں دیں گے، مگر وہ شخص کام دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کے آیا، جس کا دل سلامت ہے کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، اور بد مذہبیت سے، اور بد جو ہے وہ خیالات سے، اور رذائل سے، اور قلبی بیماریوں سے، جس کا دل پاک ہے۔